بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم شب قدر کی فضیلت اور اس کے نوافل کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو مزید اور ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس ویڈیو میں ہم 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات کے نوافل کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیلۃ القدر شب قدر احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، پس جو اس کی نعمتوں سے محروم رہا وہ تمام نعمتوں سے محروم رہا۔ اس کی نعمتوں سے کسی کو محروم نہیں رکھا جاتا مگر وہ لوگ جو بدقسمت ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی کہ 21، 23، 25 اور 27ویں اور 29ویں میں تلاش کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں تو ہر اس شخص پر درود بھیجتے ہیں جو کھڑا ہو یا بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر جب ان کے تہوار کا دن آتا ہے یعنی عید کا دن، تو وہ اللہ ان کے بارے میں اپنے فرشتوں سے فخر سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے جو میں نے ان پر فرض کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور پھر آواز بلند کرتے ہوئے نکل آئے۔ اپنی طاقت، جلال عزت، اعلیٰ وقار اور بلند مقام کی قسم، میں انہیں ضرور جواب دوں گا۔ پھر فرماتا ہے، لوٹ آؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ معافی لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے سختی سے تیاری کرتے، رات کو جاگتے رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ توجہ سے سنیے گا، 4 رکعت نوافل آپ لوگوں نے 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، یعنی کہ 2 کر کے نفل پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ ان نوافل کے پڑھنے کا ثواب یہ ہے، شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ 23ویں شب یعنی کہ دوسری شب کے نوافل 4 وقت 2 سلام کے ساتھ، یعنی آپ لوگوں نے 4 نوافل پڑھنے ہیں اور 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ ان کے پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اسی رات میں آپ لوگوں نے 8 رکعت 4 سلام کے ساتھ، یعنی کہ 2 کر کے آپ لوگ پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے لامحدود دعاؤں کی برکت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ 2 رکعت پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد کلمہ شہادت 70 مرتبہ پڑھیں۔ کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کے انعامات یہ ہیں، یہ نماز اسے قبر کے عذاب سے دور رکھتی ہے۔ انشاءاللہ 27ویں رات یعنی کہ چوتھی شب قدر کی رات 12 رکعت نوافل 3 سلام کے ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اس کے انعامات یہ ہیں،
اس نماز کو پڑھنے والے کو انبیاء کی نمازوں کو پسند کرنے کے ثواب سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص 27 مرتبہ پڑھیں۔ اس کا انعام یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے انعامات یہ ہیں، اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب کو معاف کر دے گا اور موت کے وقت اذیت کو کم کر دے گا انشاءاللہ۔ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد درج ذیل دعا پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نماز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے بہت بابرکت ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے کے والدین سمیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اس شخص کے لیے جان جائیں انشاءاللہ۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد علم نشرح 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سلام کے بعد سورہ قدر 27 مرتبہ پڑھیں۔ ثواب، اس نماز کو پڑھنے والے کو کثرت سے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔